حیدرآباد کوکٹپلی میں واقع نلا چیرو ایک طویل عرصے بعد نئی زندگی کے ساتھ عوام کے لیے کھلنے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے اعلان کیا ہے کہ نلا چیرو کو اسی ہفتے عوام کے لیے دستیاب کر دیا جائے گا، جس سے مقامی شہریوں کو تفریح اور قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونے کا ایک نیا موقع ملے گا۔ ہائیڈرا کمشنر کے مطابق اس منصوبے کا باضابطہ افتتاح اسی ماہ کی 10 تاریخ تک ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خود انجام دیں گے۔ ابتدائی تقریب کے لیے تمام انتظامات تیزی کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ یا بدنظمی نہ ہو۔ اسی پس منظر میں ہائیڈرا کمشنر نے خود نلا چیرو کا دورہ کیا اور موقع پر موجود سہولتوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے ٹریفک، لائن آرڈر، CMC اور ہائیڈرا کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مل کر جھیل کے اطراف سیکیورٹی، آمد و رفت اور عوامی سہولتوں پر تفصیلی بات چیت کی۔ حیدرآباد کے میاں پور علاقے میں منگل کی رات دو بھائیوں کے درمیان ہونے والا جھگڑا ایک افسوسناک واردات میں تبدیل ہو گیا۔ یہ واقعہ PA نگر میں پیش آیا، جہاں مبینہ طور پر دونوں بھائی نشے کی حالت میں تھے۔ متوفی کی شناخت 27 سالہ راجو کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے سے آٹو رکشہ ڈرائیور تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی گرو سوامی، جو اسکول بس ڈرائیور ہے، کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں سے دونوں بھائیوں کے درمیان معمولی باتوں پر جھگڑے ہو رہے تھے، جو عموماً شراب نوشی کے بعد شدت اختیار کر لیتے تھے۔ منگل کی رات بھی نشے کی حالت میں دونوں بھائیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ الزام ہے کہ جھگڑے کے دوران گرو سوامی نے ایک پتھر اٹھا کر راجو کے سر پر وار کیا، جس سے اسے شدید چوٹیں آئی اور وہ موقع پر ہی گر گیا۔ پولیس کے مطابق سر پر گہری چوٹ لگنے کے باعث راجو کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی میاں پور پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ والدہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ملزم کو تحویل میں لے کر مزید تفتیش جاری ہے۔ سنگریڈی ضلع کے سداشیو پیٹ منڈل میں نندی کونڈی کے قریب نیشنل ہائی وے 65 پر ایک کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے کچھ دیر کے لیے شاہراہ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اطلاعات کے مطابق ڈرائیور نے بروقت گاڑی سے دھواں اور آگ کے شعلے دیکھ لیے اور فوری طور پر کار کو سڑک کے کنارے روک دیا، جس کے باعث مصروف شاہراہ پر ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی، تاہم کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ متعلقہ حکام نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور ٹریفک کو معمول پر بحال کیا۔ ریاست تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے ویمولا پلی منڈل کے آمنگل میں واقع شری پاروتی رام لنگیشور سوامی کے کلیان اتسو میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چہارشنبے کی ارل صبح جب بھکت آگ کے گڈھے یعنی کہ اگنی کنڈم کو پار کر رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے۔ اس دوران کئی بھکت آگ میں گر پڑے۔ وہاں موجود پولیس اہلکار فوراً چوکس ہو گئے اور آگ میں گرنے والوں کو باہر نکال لیا۔ اس واقعے میں تقریباً 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے زخمیوں کو سرکاری اسپتال منتقل کر دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حالیہ حملوں کے خلاف حیدرآباد کے پرانے شہر میں مجلس کی جانب سے ایک بڑا احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ اس مارچ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے اسرائیلی اور امریکی کارروائیوں کی سخت مذمت کی۔ یہ احتجاجی مارچ دربار حسینی سے شروع ہو کر دارالشفا ایکس روڈ تک نکالا گیا، جس میں پارٹی کے کئی قائدین اور کارکنان شریک ہوئے۔ مارچ کے دوران مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی اور ایران کے خلاف حملوں کو عالمی سطح پر ناانصافی قرار دیا۔ مظاہرین نے حالیہ فضائی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی مبینہ شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ایک بڑا سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکا جائے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے باچوپلی میں منگل کی رات محب آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ مین روڈ کے کنارے کئی فرنیچر کی دکانیں آگ کی نذر ہو گئی۔ اس واقعے میں تقریباً 5 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے۔ باچوپلی میاں پور مرکزی شاہراہ پر واقع KGR کنونشن سینٹر سے سائی نگر روڈ کے موڑ تک تقریباً 25 فرنیچر کی دکانیں موجود ہیں۔ ہر دکان میں لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی اور دیگر سامان ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ منگل کی رات تقریباً 10:45 پر بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث ایک دکان سے آگ بھڑک اٹھی۔ چند ہی منٹوں میں آگ نے ساتھ میں موجود مزید 18 دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بعض تاجر وہیں رہتے بھی ہیں، جس کے باعث وہاں رکھے گئے گھریلو گیس سلنڈر زوردار دھماکوں سے پھٹ گئے۔ آگ قریبی KGR کنونشن سینٹر کے سامنے والے حصے تک بھی پھیل گئی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے میں مصروف دیکھی گئی۔ اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ منگل کی شام تل ابیب پر ایک ایرانی میزائل گرنے کے نتیجے میں کم از کم 7 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ عبرانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک میزائل تل ابیب کے مشرقی علاقے
بنی براک میں گرا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہوئے جبکہ گاڑیوں اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ وہیں دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف امریکہ اور قابض اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں کے دوران ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کی تعداد 6 ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ 18 دیگر فوجی شدید زخمی بتائے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں پولیس نے بڑی مقدار میں نقلی چائے کی پتی، مچھروں سے بچاؤ کی ریفلز اور واشنگ پاؤڈر برآمد کر کے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد کی CCS اور DD اسپیشل کرائم ٹیم کے ارکان نے گوشہ محل اور افضل پولیس کے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نقلی چائے کی پتی، سرف پاؤڈر اور گڈ نائٹ ریفلز فروخت کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں 31 سالہ جے رام، 34 سالہ سریندر اور راجستھان سے تعلق رکھنے والا 21 سالہ ہنومان رام شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی نقلی اشیاء میں 1340 ریڈ لیبل چائے کی پتی کے پیکٹس، 100 تاج محل چائے پیکٹس، 75 کلو چائے کی کھلی پتی، 950 ٹائڈ واشنگ پاؤڈر پیکٹ، 100 ایریل واشنگ پاؤڈر پیکٹ، 300 ویل واشنگ پاؤڈر پیکٹ، 550 سرف ایکسل واشنگ پاؤڈر پیکٹ، 3600 نقلی گڈ نائٹ کی بوتلیں اور پیکنگ میٹیریل شامل ہیں۔ ملزمین گجرات کے ڈیلروں سے کم معیار کا سامان اور نقلی پیکنگ کور انتہائی کم قیمت پر خرید کر انہیں مشہور برانڈز کی شکل دیتے تھے۔ بعد وہ انہیں گوشہ محل، افضل گنج، بیگم بازار اور دیگر علاقوں میں ریٹیل و ہول سیل تاجروں کو فروخت کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ چھاپے CCS ACP وینکٹیشور ریڈی کی نگرانی میں اسپیشل کرائم ٹیم کے CID بھکشپتی کی ٹیم نے انجام دی۔ اسی دوران گولکنڈہ زون کے DCP چندر موہن کی نگرانی میں ACP S سدرشن کی قیادت میں CIS شرون کمار کی ٹیم نے مقدمات درج کیے۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے مزید 7 ملزمین کی تلاش ہے جاری۔ تلنگانہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات سال 2026 کے لیے ہال ٹکٹ جمعرات کو جاری کیے جائیں گے۔ اس سال طلباء کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہال ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے 3 مختلف طریقے فراہم کیے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق ہال ٹکٹ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ www.bsc.telangana.gov.in پر آن لائن دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ طلباء کے والدین کے رجسٹرڈ واٹس ایپ نمبروں پر بھی ہال ٹکٹ روانہ کیے جائیں گے تاکہ طلباء کو آسانی سے دستاویز حاصل ہو سکے۔ مزید یہ کہ اسی دن پرنٹ شدہ ہال ٹکٹ ریاست بھر کے متعلقہ اسکولوں کو بھی پہنچا دیے جائیں گے، جہاں سے طلباء اپنے ادارے کے ذریعے ہال ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔ حکام نے وعدے کیا ہے کہ طلباء آن لائن، واٹس ایپ یا پرنٹ شدہ کسی بھی فارمیٹ کے ہال ٹکٹ کے ساتھ امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی طالب علم کو ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے میں دشواری پیش آئے تو اپنے اسکول کے پرنسپل سے رابطہ کر کے ہال ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 14 مارچ سے 16 اپریل تک منعقد ہوں گے، جن میں ریاست بھر سے تقریباً 5,28,248 طلباء شرکت کریں گے۔ چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے ڈائریکٹر سینسس آپریشنز تلنگانہ بھارتی ہولیکری کے ہمراہ ضلع کلکٹرز کو ریاست میں 11 مئی سے شروع ہونے والی مردم شماری کی تفصیلات اور تیاریوں سے واقف کروایا۔ ریاست میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کا 11 مئی سے آغاز ہوگا اور ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام تر تیاریوں کے ساتھ مردم شماری کے عمل کو مکمل کریں۔ کلکٹر سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری نے کہا ہے کہ مردم شماری سال 2027 ایک تاریخی پیش رفت ہے جس کے ذریعے ملک میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری کا منصوبہ ہے۔ بنیادی سطح پر ڈیٹا حاصل کرنے اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک خصوصی موبائل ایپلیکیشن کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی کو ریاست بھر میں ہاؤس لسٹنگ آپریشن یعنی مکانات کی جانچ اور مکینوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے عمل کا آغاز ہوگا۔ امریکہ و اسرائیلی اشیاء کے بائیکاٹ پر زور۔ غزہ میں معصوم بچوں پر مظالم کے بعد ان مسلم دنیا کو آپس میں لڑانے کے لیے مرتکب اسرائیل و امریکہ کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے اور کئی مسلمان اسرائیلی مصنوعات و اشیاء کے استعمال سے متعلق کئی برسوں سے احتیاط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیلی و امریکی مصنوعات و ریسٹورانٹ کے علاوہ کئی اشیاء عدم معلومات کے سبب مسلسل استعمال کی جا رہی ہے۔ جن اسرائیلی اشیاء کو عام ہندوستانی استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی معیشت کو مستحکم کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ان میں کوکا کولا، کیڈبری، کرکرے، لیس، KFC، پیزا ہٹ، میگی کے علاوہ کئی بوتل بند مشروبات شامل ہیں۔ اب جبکہ ماہ رمضان مبارک کا سلسلہ جاری ہے تو ایسی صورت میں نیسلے اپنے دودھ کی فروخت کے لیے متعدد ذرائع کا استعمال کرنے کے علاوہ رعایتی قیمتوں پر دودھ کی فروخت کو یقینی بناتے ہوئے کروڑوں روپے کے کاروبار کو یقینی بناتا ہے۔ امت مسلمہ اگر منصوبہ بند انداز میں اسرائیلی و امریکی مصنوعات کے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع کرتی ہے تو ایسی صورت میں ہندوستان بھر سے ہی اسرائیل اور امریکہ کو لاکھوں کروڑ کا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد ہندوستان بھر کے مختلف شہروں میں جاری احتجاجی پروگرام کے دوران اب اس بات کی اپیل کی جانے لگی ہے کہ اسرائیلی و امریکی مصنوعات کے مستقبل بائیکاٹ کا آغاز کیا جائے اور ان کی جگہ متبادل اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں۔